قاری محمد حنیف صاحب ملتانی ملیر کوٹلہ انڈیا میں پنجابی زبان میں خطاب فرما رہے ہیں۔ عنوان ہے حضور کی پیدائش۔ سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ یقینی محمدا بالیقین محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنته عند فساد أمته فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ظهر الفتن وبالبدع فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے ماہ عرب اے نور عجم اے ماہ عرب اے نور عجم اے ختم رسل اے شاہ امم
پامالو پریشان امت پر کب ہوگی نگاہ لطف و کرم، اس تیرے تغافل کے صدقے لائق تو نہیں انعام کے ہم، اتنا ہی مگر احسان سہی رہ جائے سیاہ بختی کا بھرم، پامالو پریشان امت پر کب ہوگی نگاہ لطف و کرم، اے مخزن رحمت ابر کرم، اے نور مجسم حسن عتم، ادنا سا تصرف کافی ہے پھر کیسی فغا اور کیسا عالم، پامالو پریشان امت پر کب ہوگی نگاہ لطف و کرم۔ کیسٹ تیار کردہ طیب اسلامک لرننگ سینٹر، مدنی جامع مسجد، شارع راشد، بہاولپور روڈ، ملتان۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، واجب الاحترام، قابل ست تکریم و تعظیم مائیں اور بہنیں، یہ محفل، یہ مجلس امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سیرت طیبہ دے سلسلے دے اندر منعقد کی گئی ہے۔ نہ شہرت مقصود ہے، نہ نام بری مطلوب ہے۔ تسا حضرات دا بھی مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سیرت طیبہ سن کے اسا زیادہ غلامی کریے۔ میں بھی اتنے تواڈے شہر ملیر کوٹلے وچ کوئی شہرت حاصل کرن نہیں آیا، اتنے جنی شہرت مینوں مل گئی ہے وہ بڑی کافی ہے۔ جس شہرت ساریاں مل جاون مرن ویلے ایمان نہ ملے تو کی ہویا؟ حدیث پاک دے اندر آندا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری عمر عبادتاں کیتیاں ہون، ریاضتاں کیتیاں ہون، مرن ویلے اگر خدا دی ناراضگی پہ جاوے، خدا دا غضب بندے تے آ جاوے تو وہ ایمان تو خالی جاندا ہے۔ بادشاہ مرنا آسان ہے، وزیر بن کے مرنا بڑا سوکھا تے آسان ہے، دولت مند امیر کبیر بن کے مرنا بڑا سوکھا تے آسان ہے، خدا دی قسم ہے مومن تے مسلمان بن کے مرنا بڑا اوکھا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آدمی مرن ویلے دو حالتاں تو خالی نہیں رہندا، یا کفر دے اتے موت آندی ہے یا ایمان کامل ساتھ لے کے دنیا تو رخصت ہوندا ہے۔ سارے عزیز و اقربا خیش رشتہ دار تمام دے تمام دنیا دے اندر رہ جاندے نے، کوٹھی بنگلہ دھندے تجارت حکومت ساریاں اتھے رہ جاندیاں نے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو قبر دے اندر بندے نو چھڑ کے سارے رشتہ دار واپس ہوندے نے، ایک نوجوان او دے نال قبرستان دے وچ قبر دے وچ داخل ہو کے کول بہ جاندا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جدو نکیرین آ کے سوال کرتے ہیں، سوالاں دی بوچھاڑ کرتے ہیں، وہ بندہ گھبرا جاندا ہے، سینے تے ہاتھ رکھ کے وہ جوان آکھدا ہے، او تیرا میرا بڑا پیار ہے، میں بے وفا نہیں، تو ساری دیہڑی میری تلاوت کیتی ہے، ساری رات مصلے تے کھلو کھلو کے میری تلاوت کیتی ہے، میں اللہ پاک دا قرآن گھبرانا سارے جواب میں کولو دے لاں گا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شان دا عظمت دا کی کہنا،
مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نشر الطیب دے اندر لکھتے ہیں سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے پیدا کیتا، جدوں پیدا ہو گئے اکیلے سن، تنہا سن، خلوت محسوس کرتے سن، وحشت محسوس کرتے سن، گھبراندے سن، میں کلا۔ اللہ پاک نے بائیں کھبی پسلی تو ایک عورت پیدا کر دیتی ہے، سامنے کپڑے پائی بیٹھی ہے، پوچھتے نے الہ العالمین کون ہے؟ جواب ملا اے آدم تیری گھر والی بنا کے پیدا کیتی ہے، اے تیری خلوت نو دور کرن واسطے پیدا کیتی ہے، اے تیری تنہائی نی دور کرن واسطے پیدا کیتی ہے۔ اے الہی میں دے کول جا سکنا؟ فرمایا نہیں۔ ہاتھ لا سکنا؟ فرمایا نہیں۔ کی گل ہے؟ میرے واسطے پیدا کیتی ہے تے مینوں ہاتھ لاون دی اجازت کوئی نہیں۔ اب آئی ہے اے آدم تساں ابو البشر ہو، سارے کائنات انسانی دے ابا ہو، یہ سارے جہان دے انساناں دی اما ہے، پہلے حق مہر ادا کرو پھر ہاتھ لاون دی اجازت ہے۔ الہ العالمین کی حق مہر ہے، چاندی بنے گی، سونا بنے گا، روپیہ پیسہ بنے گا، الہ العالمین کی حق مہر ادا کرا۔ اور میں دے کول جانا ہے، میرے واسطے پیدا کیتی ہے، مینوں اے دے واسطے پیدا کیتا ہے۔ اب آئی ہے اے آدم جے میں اپنے محبوب نو پیدا نہ کردا، مینوں اپنی کبریائی دی قسم میں تینوں بھی پیدا نہ کردا۔ اتھے کھڑے کھڑے اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تساں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس دے اوتے 20 مرتبہ درود شریف پڑھو، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ ہزارہ سال پہلے اجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف نہیں لائے، اجے ظہور نہیں ہویا، اجے دنیا جان دی نہیں، آدم علیہ السلام کو درود پاک پڑھایا جاندا ہے۔ عظمت دا کی کہنا، سیدنا آدم علیہ السلام فرماندے نے میں جدوں عرش ول تکیا ایک واری دیکھا، لکھ واری دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں عرش دے نال وچ لکھیا ویکھیا، میں پوچھا الہی پیدا سب تو پہلے میں ہویا، اے نا کس دا ہے؟ جواب ملدا ہے آدم مینوں اپنی کبریائی دی قسم ہے جو میں اینوں پیدا نہ کردا تو سارا جہان نہ بنادا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس کا کی کہنا۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے نے، بڑی بڑی مشکلات تو دو چار ہوئے نے، قوم نے پوچھا اے نوح کیا تسا وہ پیغمبر ہو جڑے امام الانبیاء بننے نے؟ فرمان لگے نہیں وہ آگے چل کے آن گے۔ خلیل اللہ آئے، لوگ دوڑے دوڑے آئے، آ کے پوچھا تسی وہ حبیب اللہ ہو؟ فرمایا نہیں میں تو انہاں واسطے چولی پھیلا پھیلا کے دعا منگن آیا۔ موسیٰ کلیم اللہ کو لوگ دوڑے دوڑے آئے، تسی امام الانبیاء فرماندے نے نہیں۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے، مفسرین نے لکھا موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی الہی مینوں اولو العزم پیغمبر دا امتی بنا دے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ آ جاندا ہے، دنیا دوڑی دوڑی نہ دی کول آندی ہے، تسا وہ امام الانبیاء ہو؟ فرمان لگے نہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ او میری برادری، او میری قوم دے لوگو، عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں تواڈے ول رسول بن کے آیا، مینوں خداوند عالم نے رسالت عطا کیتی ہے، نبوت عطا کیتی ہے۔ اور دوجی گل سن لو، اللہ پاک دا پیغمبر کھلو کے بیان دیندا ہے او لوگو ومبشرا برسول، میں بشارت دین آیا آمنہ دے در یتیم دی۔ کوئی علاقے دا نبی ہے، شعیب علیہ السلام مدین دے نبی، موسیٰ علیہ السلام مصر دے نبی، کوئی فلسطین دا نبی، کوئی شہر نینوا دا پیغمبر،
کوئی موصل دا پیغمبر، کوئی حجاز دا پیغمبر، کوئی عراق والا دا پیغمبر، کوئی کسی علاقے دا نبی، کوئی کسی برادری دا نبی، کوئی کسی برادری دا نبی، آئی باری امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی کہندے نے تاروں سے یہ کہہ دو کوچ کرے، تاروں سے یہ کہہ دو کوچ کرے، خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ تو چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں، وہ سارے جان کے نبی، فرشتہ دا نبی، جنہ دا نبی، پرندہ دا نبی، ان نبیاں دا نبی، رسولہ دا رسول، امام الانبیاء۔ خدا بند عالم نے وہ وقت دنیا دے لیا دیتا جدو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا تے تشریف لیا رہے نے۔ عبد المطلب دا کرانا ہے، عبداللہ دی وفات ہو گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک عورت نے حضرت عبداللہ نو ویکھیا، حضور دے والد ماجد دا نام عبداللہ ہے۔ لوگوں حضور دے والد تو نہ تو کی لینا، نماز دے فرض نہیں سیکھتے، وضو دے فرائض دا پتہ نہیں، غسل دے فرائض نہیں سیکھتے، تسی حضور دے باپ دا نہ جان کے کی کرو گے؟ کوئی لوڑ ہے؟ کون یاد کرتا ہے؟ اور میں ایک تھان سے اپنے ملک دے اندر تقریر واسطے گیا تو میں لوگوں پوچھن لگا، میں کہا بھی دسو غسل دے فرض کتنے نے؟ ایک چھوٹا جا منڈا کھلو گیا، جی میں دس سکنا۔ اگلے بھائی جن بچوں کا یہ حال ہے تو بڑے بڑے تو خبر کی جانتے ہونے۔ میں کہا 10 کہڑے نے غسل دے فرض؟ آخر جی 3 فرض نے، تیل، تولیہ، صابن۔ مسلمان کی حالت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی والد ماجد بازار تو گزرتے پے نے، مکے دے ایک عورت یہودیہ توریت دی حافظ ہے، حضرت عبداللہ نو دیکھ کے آکھدی ہے میرے نال شادی کر لے۔ حضور دے والد نظر نیچی کر کے گزر گئے۔ کنے دنوں کے بعد حضرت عبداللہ کے سامنے پھر اور عورت آئی، آخر لگی عبداللہ تو یہ سمجھتا ہوئے گا کہ میں تیرے نال کوئی بازاری کام کرنی آ، تو نے یہ سمجھا ہوئے گا میں کوئی بازاری عورت ہاں۔ اے گل نہیں، میں اپنی توریت دے اندر امام الانبیاء دی جیڑی نشانیاں پڑھ دیا، جیڑی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بھی آکھ دی ہے، سرکار مدینہ آخری نبی دے والد دی جیڑی نشانیاں میں اپنی توریت دے اندر پڑھ دیا، تیری پیشانی ان نشانیاں دی گواہی پی دیندی سی۔ میں چاہتی سا کہ اس نبی دی اما ہونے دا مینوں شرف حاصل ہو جائے۔ اور اگلی گل سنو، عورت ہو کے آکھ دیے ہوں میں تیرے نال شادی کرنے واسطے تیار نہیں، ہوں او نور تو کسے دے سپرد کر دیتا ہے، ہوں تیری پیشانی وچ اس نبوت دے نور دی کوئی جھلک نہیں۔ کدے عورتوں کتنی پچھاتا اور حافظ ہے، حضور کے والد نو پہچان دی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکم مادر کے وچ سن، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب بیت اللہ کا متولی ہے، حضور کا دادا ہے۔ ابرہا بادشاہ یمن دا، وہ کہنے لگا لو ساری دنیا بیت اللہ حج کرن جاندی ہے، کوٹھا ہی تو ہے اتنے بھی میں کوٹھا بناوا، لوگ اتنے آن کے حج کرن واسطے۔ انہیں کوٹھا بنایا بیت اللہ دی طرف دا، بلا اتنے کون جان لگیا سی، انہوں پھر دکھ آیا، لو جدو تک میں بیت اللہ نو ٹا نہ دواں گا اس ویلے تو ہی انہوں نے اتنے جانا چھڈنا نہیں۔ ہاتھیاں دی فوج لے کے آ گیا، بیت اللہ دے اتنے حملے دے ارادے نال آ گیا۔ اللہ پاک سارا نو حج بیت اللہ نصیب فرماوے۔ میدان عرفات کے مزدلفہ کے درمیان وادی محصر ایک جگہ ہے، وہ نام ہے، اتنے آ کے ٹھہر گیا۔ حضرت عبد المطلب دے اونٹ پہ چردے سن، ابرہا دے سپاہیاں نے پکڑ لائے۔ مدینہ مکہ معظمہ وچ اطلاع چلی گئی عبد المطلب تیرے اونٹ جڑے نے ابرہا بادشاہ دے سپاہیاں نے پکڑ لائے۔ عبد المطلب اپنے اونٹاں نوں چھڑاون واسطے ابرہا دے کول آئے، گل بات
بات کی تھی. ابرا کہندا ہے تسی اپنی اونٹاں دی گل پہ کردے ہو, میں تواڈے کعبے نو ڈھاڑ آیا, میں بیت اللہ نو منہدم کرن آیا, میں او دی اٹ نال اٹ وجانا آیا. تو دا متولی ہے, او دی گل نہیں کردا, اپنے اونٹاں دی گل پہ کردا ہے. حضرت عبد المطلب فرماندے نے او میں کی بچا سکنا, میرے کول فوج نہیں, میرے کول لشکر نہیں, میرے کول طاقت نہیں, میں بیت اللہ نو کیویں بچاواں. او کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے, کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے, جو اس گھر کا مالک ہے وہ بہرا بر کا مالک ہے. ابراہ میرے بچاون نال کی بندا, میں کوئی متولی ہاں ٹھیک ہے, میرے کول طاقت نہیں, تو ہاتھیاں دی فوج لے کے آیا, وہ کعبے والا آپ تے نال نبڑ لے گا. ابراہ کہیں گے لو بھی کم بن گیا, پتہ چل گیا نہ تو کوئی شے ہے ہی نہیں, جے ویلے مرضی آوے حملہ کر دئیے, بیت اللہ لٹا دیں گے. قرآن کریم کے اندر آواز آتی ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, او میرے نبی تسی ویکھیا نہیں ہاتھیاں والیاں نال میں کی کیتا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. عبد المطلب ابراہ دے کول اٹھ گئے نے, دعا کرتے گئے نے, تعلیم ہو رہی ہے. یہ نہیں سوچنا کہ خدا آپ پہ کر لے گا, خداوند عالم دا حکم ہے تسی حرکت کرو میں برکت پاؤں گا. حضرت عبد المطلب کر جاندے نے. سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا حضور دی اماں, 15 دن باقی نے حضور دی پیدائش دے اندر, صرف 15 دن باقی نے. اور 15 دن پہلے حضرت عبد المطلب جا کے کہندے نے آمنہ اے میری نوے آ میرے نال اٹھ چل. ابا مینو کتنے لے جاون لگ گئے ہو؟ فرماون لگے تینوں پتہ ہونا چاہیے بیت اللہ نو ٹاون واسطے بادشاہ ایک یمن دا آیا ہے, میرے کول طاقت کوئی نہیں, فوج کوئی نہیں, لشکر کوئی نہیں. آ جا, مینو جڑے خواب آندے پے نے, مینو جڑی خواباں دی تعبیر ملتی پئی ہے, اے تیرے پیٹ دے اندر جڑا بچہ ہے, آ جا بیت اللہ دے کول کھلو کے اے دا صدقہ منگیے. خدا دی قسم ہے کی نظارہ ہوئے گا. آگے آگے عبد المطلب چلے جاندے نے, پیچھے پیچھے اپنے پیٹ دے اندر سیدہ آمنہ خاتون جاندی پئی نے. حضرت عبد المطلب نے بیت اللہ دے وچ جا کے حضرت آمنہ دے ہاتھاں وچ غلاف کعبہ پکڑا دیتا اور خود دعا منگن لگے. فرماون لگے او میری نوے میں دعا کراں گا تو آمین آکھ دی جا. کندے نے دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر, الہی نصرت غیبی تو ہم کو اب مہیا کر. علی شان بچہ دعا اپنے مادر میں بشارت کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں. خدا دی قسم ہے کی نظارہ بنا ہوئے گا. آمنہ خاتون دے ہاتھ وچ غلاف کعبہ ہے اور پیٹ دے اندر امام الانبیاء نے دعا منگ دی ہے. کبھی اپنے آپ نو تک دی ہے, کبھی آسمان وال تک دی ہے. او آسمان زمین دے مالک ان کی بڑھن لگیا, میں تیری قدرت نو تکنی ہاں. عبد المطلب بھی حضور دی والدہ بھی گھر آ گئے, تسلی ہو گئی, منگ لیا اللہ کو. فرمایا کسے کول نہ منگ, خدا دے دربار تو منگ. مطلب مدینہ منورہ دے وچوں مکہ معظمہ کے اندر کوئی طاقت فوجی نہیں سی. ابراہ نے میدان خالی دیکھا, ہاتھیاں دی فوج نے حکم دیتا چلو چل کے حملہ کرو. اللہ غنی, روکنے والا ٹوکنے والا پوچھنے والا کوئی نہیں, میدان صاف ہے. اچانک مکے والے کی ویکھ دینے, آواز آندی ہے مکے دے لوگوں جاؤ جاؤ, سو
اج فوجیاں دی لوڑ نہیں، اج ہتھیاراں دی کوئی ضرورت نہیں، اج تلواراں دی لوڑ نہیں، تلواراں توپاں دی کوئی لوڑ نہیں، مینوں اپنی کبریائی دی قسم ہے میں خود حفاظت کر لاں گا۔ الہی جبریل دے کول کراؤ گے؟ فرمایا مغرور کھوپری نو جبریل تو کٹوانا اے میری شان دے خلاف ہے۔ اتنا بڑا مقرب فرشتہ ہوئے کہ اس بادشاہ کی کھوپری سیدھی کرے؟ جنہ انہیں ذلیل حرکت کی ہے انہیں ہی چھوٹے تو چھوٹی مخلوق تو کم لواں گا۔ الہ العالمین آج جنہ دی باری ہے، جنہ تو کم لاؤ گے؟ فرمایا نہیں نہیں، فرشتہ تو کم نہیں لینا، جنہ تو کم نہیں لینا، آج کسی اور طاقتور مخلوق تو کم نہیں لینا، آج بڑے بڑے جانور ہیں انہاں کولوں کم نہیں لینا، آج تو حقیر جی مخلوق چڑیا کولوں کم لینا ہے۔ یکا یک ابراہ دی فوج کی ویکھتی ہے، بادل جا بن گیا، اینے پرندے چڑیا انی آ گئی کہ توپ لنگ گئی، چھا ہو گئی، بیاہ کی ہے بادل جا۔ آواز آئی ترمیم بحجارۃ من سجیل، اور میری چڑیوں اج تہاڈا نمبر ہے، پنجا دے اندر کنکر لے کے پھینکنا تہاڈا کام ہے، اس معمولی کنکر نو ایٹم بم بنانا یہ میرا کام ہے۔ فجعلہم کعصف مأکول، علماء کرام نے لکھا ایک کنکر جو لگتی سی 7 ہاتھیاں دے وچوں گزر جاندی سی۔ قرآن شاہد ہے، ادھا کر دیتا ساری فوج نو جویں جانور کان نو کھا کے کر دیتا ہے، کعصف مأکول چھلنی بنا دیتا۔ خدا کسی دا محتاج نہیں، ساری دنیا نماز نہ پڑھے، ساری دنیا روزے نہ رکھے، ساری دنیا بدماشی پہ آمادہ ہو جاوے، خدا دی شان وچ کوئی فرق نہیں آتا۔ ساری دنیا ولیاں دی بن جاوے، ساری دنیا متقی تے پرہیزگاراں دی بن جاوے، خدا دی شان وچ کوئی بڑھاوا نہیں آتا۔ وہ گھٹن بدن تو پاک ہے، یہ جو کچھ کرتے ہو اپنے واسطے کرتے ہو۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش دا وقت آیا، مکہ معظمہ ہے، آمنہ خاتون دا گھر ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ اتنی غربت تھی اس رات نو آمنہ دے گھر چراغ وچ پال پاون واسطے تیل کوئی نہیں، تیل کوئی نہیں۔ ابن حشام لکھتا ہے، مقدمہ ابن خلدون والے نے لکھا ہے کہ غربت کی وجہ کر کے چراغ وچ تیل پاؤن واسطے پیسے کوئی نہیں سن۔ میں اتفاق نہیں کرتا مورخین دی اس گل دے نال، میں کہنا ہے اے گل نہیں جتھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہو رہی ہوے، جتھے حضور نے قدم ٹکانا ہوے، جتھے شہنشاہ کائنات آندے پئے ہون، اتھے غربت دا کی مطلب ہے؟ اصل مقصد یہ ہے جتھے 14 جہان دا نور آ رہا ہوے اتھے چراغاں دا کی کم ہے؟ سراجم منیرا، جتھے دو جہان کی روشنی پہ آندی ہوے اتھے چراغاں دا کیا کم ہے؟ سیدہ آمنہ خاتون فرماندی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے پیدا ہوئے مینوں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مینوں پتہ بھی نہیں لگا، میں ویکھا جنت دی حوراں آئیاں نے میرے واسطے گلاس بھر کے شربت دے لائیاں نے، میں جس ویلے پیتا میں ساری عمر وچ ایسا ذائقہ چکھیا نہیں، اے جا ٹھنڈا کدے پیتا نہیں۔ حضور دی والدہ فرماندی ہے جس ویلے حضور تو زمین تے تشریف لائے میں کی ویکھنی آ، میں جلدی جلدی اٹھی اپنے یتیم نو تکا، اپنے یتیم نو ویکھا کیا حال ہے، کیوں جی شکل والا ہے؟ فرماندی ہے نا میں حیران ہو گئی، میں اپنے یتیم نو ویکھا زمین تے آندے ہی سجدہ کیتا، میں حیران ہو گئی آ کی ہے کی شے بنے گی، یہ سجدے ہو رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تے قدم ٹکاندے ہی دس دیتا، اور دنیا والوں میں اس رب العالمین دی چوکھٹ تے سجدہ کرن والا، باقی سارے جہان دے سجدے میں منع کر دیا گا، ایک دے دروازے تے سجدے ہونے۔ فرماندی نے میں تھوڑی چیز باہر دی کیا دیکھ دیا، شہادت دی انگلی دا آسمان والی اشارہ پہ کر دینے، اشارہ ہو رہا ہے
میں اس کی توحید دسن آیا، میں وہ وحدانیت دسن آیا، میں وہ اکیلا ہونا دسن آیا، وہ ایکو ہے، وہ ساجی شریک کوئی نہیں۔ بنو سعد دے قبیلے دی عورتاں بچیاں نو لین واسطے مکہ مکرمہ آئی ہوئی ہیں۔ ہر دائی دی تمنا ہے، تسا جتنے بیٹھے ہو مرد عورت سارے دی تمنا ہے نا، سانو چاری ود ملے، سانو فصل زیادہ ملے، سانو کاروبار دے وچ منافع زیادہ ملے۔ اور بنو صاحب دی دائیاں دا خیال یہ ہے وہ بچے حاصل کریے جنہاں دے ماں باپ امیر ہون، انعام بہتا ملے۔ سرکار دے بوہے تے جیڑی دائی آندی ہے انہوں پتہ لگتا کہ یتیم ہے، چپ کر کے کھسک جاندی ہے، چپ کر کے کھسک جاندی ہے، اتوں کی ملنا ہے؟ میں ان دائیاں دا قصور بھی نہیں گنتا، وہ کیوں گئی؟ امانت تو حلیمہ دی ہے، اور کوئی کیویں لے جاوے؟ امانت تو دی ہے۔ حضور نو یتیم سمجھ کے کوئی دائی لیندی نہیں، حلیمہ نو کمزور عورت سمجھ کے کوئی اپنا بچہ دیندا نہیں۔ اخیر پھردی آمنہ دے دروازے تے آئی ہے، حلیمہ کھن لگی آمنہ چلو میں تیرے یتیم نو لے جانی ہاں۔ آمنہ کہندی ہے حلیمہ تو چھڑا یتیم نہ گنی، میرے کو جو ہو سکے گا میں تینوں وقت تو ود انعام دواں گی۔ حلیمہ آگے بڑھتی ہے، آمنہ بچہ تو دکھا، دیکھیے تو صحیح۔ سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے روح انور تو چٹی چادر حضرت آمنہ نے چکی ہے، حلیمہ دی آنکھیں چندھا گئی۔ حلیمہ کہندی ہے او آمنہ اج تائیں میں او جا حسین خوبصورت بچہ ویکھا کوئی نہیں۔ آمنہ کہندی ہے او حلیمہ میں بھی ہزاراں بچے ویکھے نے، میں بھی بڑے بڑے امیراں دے کبیراں دے بچے ویکھے نے، پر ایجا خوبصورت میری اکھیاں نے بھی نہیں دیکھا۔ حلیمہ کہندی ہے میری اکھیاں نے بھی نہیں دیکھا۔ جبریل آ گئے، جبریل آکھدا او حلیمہ تو مکے والے بچے ویکھ سکتی ہے، آمنہ تو قریش کے بچے تک سکتی ہے، میں مشرق پھرنا، میں مغرب وچ پھرنا، مینوں جنوب دا پتہ ہے، مینوں شمال دا پتہ ہے، پر رب اکبر دی قسم میری اکھاں نے اتنا حسین آج تک ویکھا کوئی نہیں۔ آواز آندی او جبریل تو کیویں ویکھے گا؟ آفاق اگر دیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری۔ جبریل تو کیویں ویکھ لیندا؟ مینوں اپنی کبریائی دی قسم ہے میں اج تائیں ایہو جی شکل والا کوئی پیدا ہی نہیں کیتا۔ الہ العالمین ہوں تو پیدا کیا کرو گے، اب تو پیدا ہو من گئے، ہوں تو تسی پیدا کرن لگ گئے ہو، ایو جی شکل والے ہوں تو آندے رہن گے۔ فرمایا نہیں نہیں، روح مصطفیٰ ہے وہ آئی۔ صحابی کہندے مینوں اس گل دے فخر آیا دل دے وچ بھی میں جنگ دے دوران اپنے پیٹ دے اوتے پتھر بندے ہویا۔ صحابی کہندا میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے وچ گیا، شاید مینوں کھاون نوں کچھ دین گے، میں اپنا کرتا چکیا حضور نوں وکھایا، ایک پتھر میرے پیٹ دے اوتے بندھا ہویا سی۔ اچانک میں کی ویکھدا حضور نے رحمت والے ہتھاں نال جدوں کرتا چکیا تو دو پتھر بندھے ہوئے نے۔ انہاں مشکلات دے نال رات نو پریشانی ہے، دل نو پریشانی ہے، صحابہ کرام نو مار مار کے مکہ معظمہ دے وچوں پہنچا دیتا۔ عورت تے ترس نہ کھادا مکے والے نے، عورت تے ترس نہ کھادا۔ بوڑھی عورت ہے، کمزور ہے، بڑھیا بیچاری سیدہ سمیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ سارے مکے دی چودھری اکٹھے ہو کے آ گئے، ابو جہل بھی موجود ہے، ابو لہب بھی موجود ہے، عتبہ بھی موجود ہے، شیبہ بھی موجود ہے، امیہ بن خلف بھی موجود ہے۔ سارے دے سارے اکٹھے ہو کے حضرت سمیہ دے پیراں دے اندر رسے بن دیتے نے۔ حضرت سمیہ دا پتر بیٹا حضور دے کول آندا ہے،
آخر یا رسول اللہ ذرا تشریف تو لاؤ میری اما کا حال ویکھو. حضور تشریف لائے نے. حضور نے دور کھلو کے فرمایا صبر کر صبر کر. صبر کر دیے. ابو جہل کہندا سمیہ بعد آ جا, کلمے دا انکار کر دے, ایمان دا انکار کر دے, اسی تینوں چھڑ دیواں گے, تیرے بڑھیپے کی ترس کھاواں گے. سمیہ آکھدی ہے تو میرے بڑھیپے ول نہ جا, میری کمزوری نو نہ ویکھ, میری ضعیفی تے ناتوانی نو نہ دیکھ, تو میری کمزوری ول نہ جا. مکہ معظمہ دے یہ جتنے پہاڑ ہیں یہ اپنی تھان تو اپنی جگہ تو ہل سکتے ہیں. سمیہ تے ایمان دے وچ فرق نہیں آ سکتا. چیر کے ٹکڑے کر دیتے حضرت سمیہ نے, ایمان دا سودا نہ کیتا. سیدہ لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان لڑکی ہے, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئی, چوری نہیں کیتی, ڈاکہ نہیں مارا, کسی دا مال نہیں چرایا. سارے چودھری کٹھے ہو کے آ گئے حضرت لبینہ نو مکے کے چوک دے وچ کھڑی کر کے کوڑے برسانے شروع کیتے. تینوں کی قدر ہوے کلمے کی, تو کی جانے نماز کلمہ کی ہوندا ہے. گھر وچ بیٹھے کلمہ لب گیا, انہاں دی قبراں نو جا کے پوچھو جنہاں دے اوتے کوڑے لگے نے کلمے دی وجہ کر کے. حضرت لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ نو مارن والا مکے دا بہت بڑا بہادر ہے. کوڑے پہ ماردا ہے, چمڑا لا دیتا, مارن والا آکھدا ہے میں ذرا سا لے لواں, آرام کر لواں, پھر ماراں گا. حضرت لبینہ او مسجد وچ بیٹھے ہو لوگوں, ذرا سوچو تو صحیح, عورت ذات ہے, لڑکی ہے, کہندی او مارن والے تینوں ساہ لیون دی اجازت نہیں, کھلو جا, اپنا کام جاری رکھ, مار مینوں جتنا تیرے کول مارا جاندا ہے. کول کھلوتے لوگ آکھا او لبینہ تو بھی پانی پی لے, تو بھی آرام کر لے, اینے پھر تینوں مارنا. کہندی ہے تانوں خبر نہیں اے دا کوڑا میرے سر تے پیندا سی, مینوں آسمان والوں آواز آندی سی لبینہ غم نہ کر, اساں بہشت دے وچ تیرا انتظار پے کر دیا. اے دا کوڑا ہٹیا تے او آواز بھی ہٹ گئی, میرا مزہ خراب ہو گیا. کہتی ہے تمہیں کیا خبر ہے, الفت میں برابر ہے وفا ہو یا کہ جفا ہو, الفت میں برابر ہے وفا ہو یا کہ جفا ہو, ہر چیز میں لذت ہے کر دل میں مزہ ہو. جب آدمی کسی کے لیے مار کھاتا ہے اسے یوں ہی لطف آیا کرتا ہے. اللہ والا نہیں بھی مار کھاتی ہے. حضرت شیخ الہند سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, اسیر مالٹا مالٹے دے وچ جیل پہ کٹتے نے, 18 سیر مکئی کھڑے کھڑے پیندے نے. بڑھے پا کمزوری ہے, سید ہے, ہاتھ پیرا تے ورم آ گیا, سوجن چڑھ گئی. قید استاد دی ہے, شاگرد نال پہ آ جاندا ہے. مولانا حسین احمد مدنی سارے آخو رحمت اللہ علیہ, کیا کہنا انہاں لوکاں دا. حضرت شیخ الہند فرماندے نے ایک رات نو میں کٹیا, مولانا حسین احمد سیدھا لیٹن تے بجائے اوندا لیٹا ہوا ہے. فرماون لگا حسین احمد آرام کر لے, پھر مکئی بھی پیسنی ہے, بڑا کام کرنا ہے, اگرچہ کوٹڑی تنگو تاریک ہے, تھوڑی دیر واسطے آرام کر لے. حضرت مدنی فرماون لگے حضرت جی برف باری ہے, مالٹے دے اندر برف باری ہو رہی ہے, تہاڈے ہاتھ پیراں تے ورم ہے, سوجن آئی ہوئی ہے, تہجد دے ویلے اٹھدے ہو, ٹھنڈا پانی لگتا ہے, مینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے, میں حضور نو وضو کردیا ویکھدا ہے, میں لوٹا پانی دا بھر کے اپنے پیٹ دے ہیٹھ دبائے پیا, چلو گرم نہ ہوے گا, ٹھنڈا بھی نہ ہوے گا, پچھلی رات ہوے گی, میں اے لوٹا پانی دا پیش کراں گا, تسی وضو کرو گے, تہجد دے وچ کھلو کے خدا دا قرآن پڑھو گے, میرا بیڑا پار ہو جاوے گا. ایسا نہ لوگ جنہوں نے دین واسطے دکھ اٹھائے, تکلیفاں چلیاں, انہاں لوکاں دے بارے وچ کہندا نے دین لئی دکھ او چل دے نے, جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے.
ہر شخص کا کم نہیں. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کی تحریک پہ چلتی ہے. لوگوں نے پڑھ کے برف کی سلی تے لٹا دیتا. اور لاہوری ختم نبوت کا انکار کر دے. فرماون لگے ایمان نہیں ویچا جا سکتا, جان جانی ہے, سودا نہیں کرنا. اس لیے آدھے نے دین لئی دکھ او چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے اطلاع دی ہے, دوڑے دوڑے آندے نے لوگ, یا رسول اللہ ساڈے ماں باپ تھوڑے اتنے قربان ہو جاون, بڑا نقصان ہو گیا. فرمایا کی بڑا؟ آخدے نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہو گئی. حضور دا پیارا چچا, نرالا چچا, حضور دی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لگ گیا میرا بیرن شہید ہو گیا, میرا بھائی شہید ہو گیا. دوڑی دوڑی جاندی ہے. حضرت زبیر نو حضور نے کلیا بھیجا, اور جا عورت ساتھ ہے جا کے روک دے. حضرت صفیہ رک گئی اور آخدی نے زبیر ذرا جاؤ حضور نو آکھو جدوں دا میں کلمہ پڑھا میں صبر کرنا سیکھ گئی ہاں. ملیر کوٹلے دے علاقے دے نوجوان اور چھوٹے بڑے امیر غریب مسلمانوں, خدا دی قسم ہے حضور دے کلیجے دے اوتے کیا بیتی ہوے گی جدوں اپنے چچے دے آ کے ٹکڑے ویکھے نے. ادھروں صفیہ حضور دی پھوپھی آئی, امیر حمزہ دی ہمشیرہ آئی ہے, ادھر حضور تشریف لائے نے. علماء کرام نے لکھا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں آ کے اپنے پیارے چچا دا حال ویکھا, چہرے تے نظر ماری تو نہ کوئی نہیں, دائیں بائیں نظر پائی تو دونوں آنکھ کوئی نہیں, دونوں لب نہیں. حضور نے منہ بھی چاہ کے ویکھا تو زبان کوئی نہیں. تھوڑی جی نظر نیچے کیتی تو پیٹ وچ جگر اور کلیجہ نہیں, دونوں کن نہیں. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی. علماء کرام نے لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چکر کھا کے بہ گئے زمین تے. فرماون لگے او مالک کی کائنات تو میری پھوپھی اتنے نہ پہنچی ہوندی جو تو ایویں راضی ہے. میں اپنے چچا دے ٹکڑا نو چنن واسطے تیار کوئی نہیں. قبول کر لے, میرے چچا دی شہادت قبول ہو جائے. سانو بھی کدے کم ہویا زندگی قبول ہوئی کہ نہ ہوئی, رات سو کے کٹ جاندی ہے, دن سارا دھندے دے وچ کٹ جاندا ہے. کدے نہیں سوچا آخر میں مر جاواں گا, دنیا چھڑ جاواں گا, بننا کی ہے. قرآن کریم بار بار مطالبہ کرتا ہو لوگوں غفلت نو چھڈو. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں حساب کتا پہنچا, تسی اجے ستے پے ہو. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. مجرمین دی پہچان ہو گئی. فرمایا پیشانی دے بال پکڑ کے, عورت دے سر دے بال پکڑ کے گھسیٹ کے فرشتے جہنم دے وچ سٹن گے. آواز دین گے فرشتے ہادی جہنم التی یقرب بها المجرمون. اے ہوئی جہنم ہے جس دا تانوں یقین نہیں آندا سی. اوہی دوزخ ہے کتے آندا ہے. ثم انہم لصال الجحیم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. فرشتے کسیٹ کسیٹ کے جہنم وچ سٹ دے پے نے اور مینا مار دے نے, اور ظالمو خدا دا قرآن نہیں سنیا اج جہنم وچ پے جاندے. اللہ والا نے محنت کیتی, کوشش کیتی, جانا کھپا دیتیاں, اسلام نو ہر طریقے نال دنیا تے پھیلایا.
اللہ تبارک و تعالی دی کروڑا رحمت نازل ہومن حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دلوی رحمت اللہ سارے کو رحمت اللہ علیہ کس انداز دے لوگ سن. دلی دے بازار دے وچ حضرت جاندے پئے نے, سامنے تو ایک پہلوان صاحب وہ آ گئے. حضرت نے فرمایا کلمہ سنا, انہوں چڑ لگی, حضرت دے منہ دے اوتے چمیڑ ماری, چپیڑ ماری. حضرت نے چک کے پیرا تے ہاتھ رکھ کے فرمایا پہلوان جی معاف کر دینا, غلطی ہو گئی. ایسا غلام بنا ساری عمر حضور دے نال حضرت دے نال رہا. تکلیف اٹھاؤنی صبر کرنا کوئی سوکھا کام نہیں. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دلوی رحمت اللہ علیہ دی سوال حیات دے وچ لکھیا ہے انہاں دی والدہ ماجدہ حضرت مولانا الیاس دی اما انہاں پیٹ دے وچ لے کے 40 پارے قرآن دا روزانہ تلاوت کردی سن. پورا قرآن ختم کردی سی, 10 سپارے بعد اتنے پڑھتی سی. تو ویکھیا کہو جا جوان پیدا ہویا. آج عورتیں نماز کیول خیال نہیں کرتی, اولاد نافرمانی کرتی ہے. مولوی جی کوئی طبیعت دیو, ہاں منڈا بالکل خراب ہو گیا. پڑھایا کی منڈے نو آخے جی 12 جماعت پڑھایا, میں مزدوریاں کر کر کے مر گئی ہوں, بڑی محنت کی ہے. ہوں شادی کی تو میرے نال گل بھی نہیں کرتا. کدے مسیت بھیجا اور نہیں جی, پیو تو بچارے کا ہے نہیں سی. مسیت کون لے کے جانا, مسیت بھی لے جانے والا کوئی نہیں. کالج بھی فرشتے لے جاتے سن کسیٹ کے. چلاکی دیکھو اللہ میاں دے نال. اج کون ماں باپ دادا دسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے ایک برقع پوش عورت آئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور دا میٹھا پانی بنا کے پلایا. جدو جان لگی نال ٹر کے تشریف لے گئے. صحابہ کرام نے پوچھا یہ کون خوش نصیب مائی سی؟ فرمان لگے تسی نہیں جانتے, مینوں دودھ پلاون والی میری اما حلیمہ سی. کتنے قدر آون کون سکھاوے؟ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑے بڑے دکھ چلنے پے, پریشانیاں اٹھانی پئی. آج بھی جڑے لوگ تبلیغ کرن گے, خدا دے راہ وچ نکلن گے, انہاں نو تکلیفاں تو اٹھانیاں پڑی. یا کرو نہ نکلو یا پھر تکلیف تو نہ ڈرو. تکلیفاں دے وچ جڑا فرمایا ان مال عسر یسرا, ان مال عسر یسرا, ہر مشکل دے بعد آسانی ہے, ہر مشکل دے بعد آسانی ہے. پہلے تکلیف اٹھاؤ پھر جنت وچ موج کرو. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی حورا پیدا کیتیاں نے, دنیا دے وچ ایک حور اگر تھوک دے پوری دنیا معطر ہو کر بے ہوش ہو جاوے. خداوند عالم نے کتنا بڑا اس امت پہ کرم کیتا. حضور ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. بڑی تکلیفاں چلیاں اتنے, مسلمانوں پیون واسطے پانی نہیں ملتا. صحابہ کرام نے بڑے دکھ اٹھائے, ہجرت کی, کاروبار سارا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حضور کی بڑی صاحبزادی بڑی لڑکی حضرت زینب مکے وچ رہ گئی. روندی ہے, ابا نو یاد کردی ہے, پریشان ہے, ہر ویلے تیاری کردی ہے. پورے محلے وچ لوکاں نو عورتاں نو بلا کے کہندی ہے جس دا میں آٹا دینا ہوے میرے کول لے لوے, جدی میں سوئی دینی ہوے میرے کول لے لوے. کلو اے کوئی نہ آکھے نبی دی دھی ساڈا مال کھا گئی ہے. کتنا خوف ہے حضور دی, شہنشاہ کائنات دی لڑکی, میری تیری ہزاروں تے لاکھوں لڑکیوں دی آبرو قربان کر دئیے کالی کملی والے دی تیاں دے آبرو دے ہوتے. رات نو چوری چوری نکلتی پئی ہے, ہجرت پئی کر دیے. مکے دی کافراں نو پتہ لگ گیا, دشمن آ پہنچے, 2-2.5 میل تے پہنچی ہے. حضرت زینب دا دیور آکھدا ہے او لوگوں نہ مارو, امام الانبیاء دی آبرو ہے, قریش دی عزت ہے, نہ مارو. ایک ظالم آگے ودا ہے, حضرت زینب نو نیزہ ماردا ہے, اٹھ تو نیچے گرا دیندا ہے. گھسیٹ کے واپس لے آئے. حضرت زینب روندی ہے,
کئی دنوں کے بعد پھر چوری چوری نکل گئی ہے، مہینہ کا سفر کر کے مدینے پہنچی، لہو بند نہیں ہوتا، حمل ساکت ہو گیا، حضور کی نظر پڑی، حضور نے روح دیتا، فرمایا میری زینب تینوں کی ہویا؟ عرض کر لگے میرے ابا مینوں مکے والوں نے مارا۔ حضور فرماتے نے بیٹی مبارک ہو، تو بھی دین دے واسطے مارا کھائیاں نے۔ 2 سال مسلسل بیمار رہی ہے، لہو نہیں رکتا، خون نہیں رکتا۔ حضور کی لڑکی کی آخر وفات ہو گئی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دیتی گئی، اللہ کے پیغمبر حضرت زینب انتقال کر گئی، فرماون لگے تسی چنگی طرح غسل دو، کفن میں لیاواں گا۔ غسل دیتا گیا، اطلاع کر دی گئی، اور اللہ کے پاک پیغمبر تشریف لاؤ، اپنی لڑکی کا کفن لاؤ، ایک پرانی سی چادر لے کے حضور تشریف لے آئے اور فرماتے نے او میری بیٹی زینب، یہ چادر میں تیرے اتنے کفن پاندا، اس ویلے تیرے ابا دے کول اس دے سوا کچھ ہے کوئی نہیں۔ کتنی پریشانی خاندان نے چلی ہے، کس قدر تکلیف اٹھائی نے، صحابہ دا انداز بڑا جی، مار کھاندے جاندے نے، خوش ہوندے جاندے نے۔ اور مدینہ آج جس کا مسلمان قدر نہیں جانتا، مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم سرگودے سے سن فرماندے سن بھی میں لوکاں کولوں سنیا سی بھی مدینے دے کتے بھی نہیں لڑتے۔ فرماندے نے میں مدینے گیا، میں ایک تھا 4 کتے کھلوتے ویکھے، ایک روٹی میں کتوں کے درمیان پھینک دیتی، سونگ کے واپس ہو گئے، لڑے نہیں، بھونکے نہیں۔ میں روٹی چکی، 4 ٹکڑے کر کے سٹے، پھر سارے کتوں نے کھادی۔ اور مسلمانوں مدینے دا کتا نہیں لڑدا، مدینے دا کتا نہیں بھونکدا، گنبد خضرا دا اکرام کردا ہے، حضور دے 10,000 جرنیل سوئے ہوئے نے، اج مسلمان پائی نو پائی قتل کردا ہے۔ مدینے دا کتا نہیں لڑدا، بھونکدا نہیں۔ اور ساڈے انہاں ملکاں دے وچ بیٹھ کے لوگ حضور دے دین نو پھونکدے نے، صحابہ نو پھونکدے نے۔ کچھ لوگ ایسے بھی نے پڑھے لکھے ہون گے، وہ صحابہ کرام کی برائی کرتے ہیں، اور جاؤ جاؤ صحابہ کرام کے بارے میں ساڈے نال گل نہ کرو، انہوں جا کے پوچھو جنہوں نے صحابہ کرام جنہوں نے بنایا، جنہوں نے حضور تے جان واری۔ حضرت سعد کے متعلق حضور فرماندے نے ارمی یا سعد فدا کا بھی و امی، اور سعد میں تیتھوں اتنا خوش ہاں میرے ماں باپ تیرے اتنے قربان ہو جاون۔ صحابہ معمولی ہستی ہے، اسی لوگ صحابہ کرام نو کیویں سمجھ سکتے ہیں؟ بہت بڑی عظمت کے مالک نے صحابہ۔ ایک صحابی نے زمین خریدی، ایک صحابی نے زمین خریدی، ایک صحابی نے زمین بیچی، مدینہ منورہ دے اندر کاروبار ہویا، تجارت ہوئی۔ جڑے صحابی نے زمین خریدی اور مکان بناون لگیا، انہیں ایرے کڈوائے، بنیاد کھدوائی، وچ سونے دا بھریا ہویا مٹکا نکلا ہے۔ پاویں آسی ہوئی ہے، پاویں تسی مسلمان ہو، مینوں سارے دا پتا ہے، میں جاننا تسی کنے بڑے غوث تے کتب تے ابدال بنے بیٹھے ہو۔ دکاناں تے بیٹھ کے کوئی سچ نہیں بولتا، گھراں دے وچ بیٹھ کے کوئی انصاف نہیں کرتا۔ یہ ساڈا ملک ہوندا، اسی سونے کا بھریا ہوا مٹکا تے کڑا ویکھ کے مزدوراں نٹھا دینا سی، او میاں جاؤ اج اسی چھٹی کرنے ہیں، مینوں دلی کام پی گیا پھر کام کراواں گے، میں یہ ساجی نہ بن جاون۔ جڑے صحابی نے زمین خریدی ہے، کڑوائے نے، بنیاد کھدوائی ہے، سونے کا بھریا ہوا مٹکا سر تے چک کے رکھ لیا۔ جڑے صحابی دے کول زمین خریدی سی، انہوں جا کے کہندا ہے اے سونے دا بھریا ہوا مٹکا اپنا لے لے، میں زمین دے پیسے دیتے نے، سونے دے نہیں، سونے دے نہیں دیتے۔ اب وہ کہڑا پاکستانی ہندوستانی سی، وہ بھی تو مدینے دا صحابی سی حضور دا۔ آخر لگا میرے دادے نے مینوں نہیں دسیا، میرے پیو نے مینوں نہیں دسیا، میں دفن نہیں کیتا، اے میرا نہیں تیرا ہے۔ کئی لوگ تانوں ملن گے، اگے پیچھے ملتے رہتے ہونے، کئی کہنے گے او جی چھڈو پرے، صحابہ تو آپس میں لڑتے رہتے سن، یہ صحابہ کی تانوں میں لڑائی دا تھوڑا جا نقشہ وکھا دے۔ ہوں تو یہ صحابہ
صحابی لڑتے پے نے. جڑا زمین خریدن والا وہ کہندا ہے مینوں آج تک جس وقت دا میں کلمہ پڑھا رب اکبر دی قسم غیر دے مال دا لقمہ میرے حلق وچ نہیں گیا. زمین بیچن والا صحابی کہندا ہے اور جدوں دا میں حضور دی زیارت کیتی ہے شہنشاہ کائنات دا دیدار کیتا ہے رب اکبر دی قسم پانی دی گھونٹ بھی شک والی میرے حلق دے تھلے نہیں گئی. لڑتے پے نے صحابہ. زمین خریدن والا صحابی کہندا ہے اپنی بلا نو صاحب سونا میرا نہیں تیرا ہے. زمین بیچن والا صحابی کہندا ہے تو اپنا مٹکا چک کے لے جا اے سونے دا بھرا ہوا مٹکا میرا نہیں تیرا ہے. ساری لڑائی تو یہ ہے نا یہ مکان میرا وہ کہندا میرا یہ دکان میری وہ کہندا میری یہ زمین میری وہ کہندا میری. صحابہ کی لڑائی تو ہے پر یہ ہے میرا نہیں تیرا ہے. سارے علاقے دے اندر ایک عورت کے اتنے جھگڑا ہو گیا کچھ لوگوں کا وہی جانتا ہے بڑی شہ بنا رکھی لوگوں نے. ایک پارٹی آخر لگی عورت ساڈی ہے دوسری پارٹی آخر لگی نہیں وہ ساڈی ہے. فیصلہ کرانے واسطے ایک پیر کو لے گئے تسی فیصلہ کرو ساڈا جی. وہ کہنے لگا پہلے سودا وکھاؤ پھر فیصلہ کرا گا. پہلے سودا وکھاؤ. جدو جا کے سامنے ہو اس نے کھڑی کی وہ اچھی طرح چیکڑی چوپڑی آخر لگا تھی دو پارٹی جاؤ میری ہے دو پارٹی چھٹی کرو. انصاف ہو رہا ہے. مدینے دا صحابی پیا لڑتا ہے وہ آخر سونے دا بھرا ہوا مٹکا میرا نہیں تیرا ہے. وہ کہتا میرا نہیں تیرا ہے. دونوں صحابی لڑتے پے نے. میں منگا کہ صحابہ لڑتے سن پر لڑائی یہ نہیں کہ میری ہے وہ آخر میرا نہیں تیرا ہے. وہ کہتا میرا نہیں تیرا ہے. کیس لے کے مدینہ ہائی کورٹ کے بھی چلے گئے. اور مدینہ کا جج کہڑا امریکہ پڑھ کے آیا سی وہ بھی تو حضور کا شاگرد ہے اور یہ تو امام الانبیاء کا دیدار کیتی بیٹھا ہے. کی گل ہے جی؟ وہ کہتا جی میں زمین کے پیسے دیتے نے مکان بنوان واسطے بنیاد کھدوائی ہے تھلو مٹکا پایا سونے کا نکلا یہ اپنی بلا نو سامدا نہیں میں زمین کے پیسے دیتے سونے کے تو نہیں دیتے نا یہ چکتا کیوں نہیں اپنا سونا. وہ کہنے لگا جی میرے دادے نے مینوں نہیں دسیا میرے پیو نے مینوں نہیں دسیا میں دفن نہیں کیتا میں اس بلا نو کیوں چکا یہ اپنی بلا میرے سر کیوں تھوپتا ہے یہ میرا نہیں یہ کوئی ساڈے زمانے کا جج ہوتا نا آخر کوئی تصا دویا گا نہیں نا اصل لے کے چلو ساڈا ساری کوٹھی سے پڑھا دو. وہ آخیا بھی تو مدینے کا جج ہے نا. اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیتی بیٹھا ہے. کہتا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر تیری باں کے ادا کا کیا کہنا. انہیں بھی حضور دا دیدار کیتا ہے مدنی کریم دا غلام ہے جانثار صحابی ہے. کہندا تسی دوئے سامنے آ جاؤ. دوئے صحابی سامنے چلے گئے. اور مدینے ہائی کورٹ دا فیصلہ سن لو ذرا چکنے ہو کر کے سن لو. مدینے دا ہائی کورٹ دا جج کہندا ہے دونوں صحابہ نو پوچھدا ہے تیری اولاد کی ہے. ایک صحابی کہندا میرے کول لڑکی ہے. دوسرے نے پوچھا تیرے کول کی اولاد ہے. وہ آکھدا میرے کول لڑکا ہے. مدینے دا جج کہندا تیرا لڑکا اس دی لڑکی دوئے دا نکاح کرو اور اس کا جوڑا بناؤ. اے سونے کا بھرا ہوا مٹکا اس جوڑے کے حوالے کر دو. مدینہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کوئی اتنے اتنے تو نہیں. اسٹے دے جو جی اسٹے لڑتے پھرو ساری عمر. انگریز لانتی کا قانون مسلمان وٹ پڑتا ہے. نارج کر رہا تھا مدینے پاک دے اندر جا کے دیکھو خدا کی قسم ہے صحابہ کہندے نے اسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں تلاش کرن واسطے نکلدے سن تو پوچھنا نہیں پیندا سی. مدینے دی ہوا دسدی سی نبوت دی خوشبو آندی سی حضور ادھر تشریف لے گئے نے. مدینہ مدینہ ہے. کون ایسا آدمی ہے جو مدینے کی ہوا کو پسند نہ کرے؟ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سارے آخو رحمت اللہ علیہ مدینے پاک دے کول گئے نے 3 میل اور رات کا وقت ہے. سواری تو لے گئے
جتی کڑ لئی ننگی پیری جاندے پے نے سنگلا کی زمین ہے پتھریلی زمین ہے پیر زخمی پے ہوندے نے شاگرد عرض کیتا حضرت جی سواری خالی پی جاندی ہے سوار ہو جاؤ فرماون لگے آقا دے شہر دے اندر سواری دے اُتے چڑھ کے داخل ہوندیا شرم آندی ہے جدوں تیکر مدینے قیام کیتا جُتی نہیں پائی اے او گلیاں نے جنہاں گلیاں دے وچوں میرے آقا تردے سن گنبد خضرا کے سامنے کھلو کے آنکھ دے پہنے فرماون لگے کہاں بلندی تمہار اور کہاں تیری معراج ہوئے ہے کہیں زمین و آسمان بھی ہموار اس کو ایسا ہو محبت والے ایسے سارے بڑے پھرتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند رحمت اللہ علیہ ہر میں مصطفی نبوی دے وچ کھڑے نے گنبد خضرا دے سامنے کھڑے نے ریاض الجنہ دے وچ کھلوتے نے آکھدے نے امید لاکھ ہے لیکن بڑی امید ہے یہ او سگانے حرم میں میرا نام شمار میری بڑی تمنا ہے میری بڑی آرزو ہے میری بڑی حسرت ہے مدینے دے کتیاں دے وچ میرا شمار ہو جاوے کون آخدا ہے او ایسیے دا سب تو بڑا عالم عامل مناظر مجاہد متقی پرہیزگار ہر میں نبوی دے اندر کھلو کے کہندا ہے آقا تیرے کتیاں دے وچ میرا نام آ جائے میں بڑا کامیاب ہوں فرماتے نے جیوں تو سگان حرم کے ساتھ پھروں اور جیوں تو سگان حرم کے ساتھ پھروں اور مروں تو کھائے مجھ کو مدینہ کے مرغ و مار میں زندہ رہوں تو مدینے کے کتوں کے ساتھ پھرتا رہوں پھر بھی میں کامیاب ہوں مر جاؤں مدینے کے جانور مجھے کھا لے تو میں پھر بھی کامیاب لگن کی بات ہے عشق کی بات ہے سود و گداز کی بات ہے اور کیا ہے غرض کر رہا تھا دین وچ اگر دنیا میں آ کے دین دا کام کرنا ہوئے گا تکلیف آنیاں نے در در دے تکے کھانے پینے نے کہندا نے دین لئی دکھ آ چل دے نے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے دین دے واسطے اولاد واسطے دنیا مشقت کر دی ہے جائیداد واسطے دنیا مشقت کر دی ہے پیسہ کماؤن واسطے دوسرے ملکوں کا سفر کر دی ہے اتنے دھکے کھانے منظور ہے لیکن دین دے واسطے مشکلات اٹھانی دین دے واسطے پریشانیاں چلنیاں یہ کوئی سوکھا کام نہیں جیلوں کے جانا مصیبتیں اٹھانیاں گرفتار ہونا بڑا مشکل مسئلہ ہے ایک دن میں جیل کی کوٹڑی کے اندر سا میں کئی لوگ آخر لگے کہ تو اپنی بہ کے اللہ اللہ کیتا کر تینوں کی پئی جیل دے وچ آ جاندا ہے میں انہوں نے دسیا کہ خدا کی قسم ہے جیل دے وچ جڑا نماز دا مزہ آندا وہ باہر کدے نہیں آندا یوسف علیہ السلام کی سنت ادا ہوتی ہے تکلیف اٹھاندا بندہ کہندا دین لئی دکھ آ چل دے نے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے کون پوچھتا کاوت گدڑا نو کدی پنجرے باز شیر ہوندے کون پوچھے گا شیروں کو لوگ پکڑیں گے باز کی حفاظت ہوگی کار گدڑ نو پھڑ کے لینا کیا کسی نے کہندا اٹا بوتیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال پیر ہوندے اٹا بوتیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال پیر ہوندے قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موتی ہیرے تے لال نے پھیر ہوندے خالی بیری نو وٹے کون مارے دین سکھے عمل کرے سب کچھ کرے لیکن پھر بھی بازار یا محلے دے وچ جدوں لنگ سی نا ٹوپیاں والے کول بھی کٹھے پہ جاندے نے اللہ خیر کرے تسی رات دن لگے پھرو تو خیر ہی خیر ہے مولوی کوڑا لگ جاوے تو خیر نہیں تماشا ویکھ بات کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت تو دیکھو آپ کے اخلاق و کردار تو دیکھو آپ کی زندگی کا مطالعہ تو کرو پتہ چلتا ہے کہ کیویں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اتنے اپنی زندگی گزاری ہے مدینہ منورہ ہے اللہ پاک سارا نو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرما دوپہر کا وقت ہے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر کے وقت بیٹھے نے، عمر فاروق آئے، فرماون لگے صدیق دھوپ دے ویلے اتنے کیوں آ بیٹھے؟ فرماون لگے فاروق کی دساں 2 دن دی بھوک نے مینوں بےتاب کر دیتا۔ فرماون لگے میرا بھی یہی حال ہے، مینوں 3 دن دا فاقہ ہے۔ تھوڑی دیر گزری، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، انہاں دونوں تو وجہ پوچھی کیا بات ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہاں نے دس دیتا، حضور دی اکھاں وچ آنجو آ گئے، فرماون لگا صدیق تینوں کی دساں، اج میرا 5 دن دا فاقہ ہے، 5 دن کا فاقہ ہے۔ کنہ دکھاں دے نال زندگی گزاری، پھر بھی کوئی شے ہاتھ آئی دوسرے کو کھوائی، خود بھوکے رہے دوسرا نو کھواندے سن، خود ننگے رہے دوسرا نو پہناندے سن، خود پریشان ہوندے سن دوسرا نو آرام پہنچاون دی ہر ممکن کوشش فرماندے سن۔ اے ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور معجزات دیکھو۔ ہائے ہائے وقت نہیں میں تانوں دسدا کہ اللہ پاک نے کتنا نوازا ہے۔ درختاں نو اشارہ کرن اس ویلے ٹر کے آ جان، چاند وال انگلی کا اشارہ کرے چاند کا جگر پھٹ جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی جڑی ہے ایک بہت بڑی شے ہے۔ اللہ تعالیٰ سا سارے نو غلامی نصیب فرماوے، غلامی دے وچ موت آوے، غلامی دے وچ حشر ہوے۔ خدا بندہ ہر مسلمان نو سنن دی، دین تے اوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه برة الكرام۔ الہ العالمین جن ساتھیاں نے سارا پروگرام بنایا انہاں دی محنت نو قبول فرما۔ یہ جتنے مرد عورت آئے نے اللہ تعالیٰ سارا دا آونا منظور فرما، اسا سارا تو راضی ہو جا یا اللہ۔ شاکار ہاں، گناہگار ہاں، تیرے کرم دے امیدوار ہاں، اسا سارا نو معافی عطا فرما۔ الہی ساڈیاں اولاداں نو نیک تے نمازی بنا، اسا سارا نو اللہ تبارک و تعالیٰ دے دین دی حمایت کرنے والا بنا، سارا نو قرآن مجید دا عالم تے حافظ بنا۔ الہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر سنت دا تابعدار بنا۔ پروردگار عالم پوری دنیا دی مسلم قوم دی پریشانیاں نو دور فرما، الہی انہاں دے دکھ درداں نو دور فرما، سب بیماراں نو شفا عطا فرما۔ الہ العالمین میں فقیر دا بیان کرنا قبول فرما۔ الہ العالمین میرے بھی آپ سارے دے والدین دی مغفرت فرما۔ الہی جنہاں بزرگاں نے سانو دین سکھایا، اس ساری رات محنت کر کر کے سانو حدیث تے قرآن یاد کرایا، اللہ تعالیٰ دی کروڑ ہاں انہاں دی قبراں دے اوتے رحمت نازل ہون، مشائخ دے درجہ نو بلند فرما۔ الہ العالمین اسا سارا واسطے دین دا معاملہ آسان فرما، قبر دا معاملہ آسان فرما، موت کی تلخی تو بچا، حشر دی بربادی تو بچا، جہنم دے دردناک عذاب تو بچا۔ الہ العالمین کمے واپسی ہو کلمہ نصیب فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ الہی مرن ویلے کسی دا حق کھا کے نہ مریے، الہی مرن تو بعد سانو کوئی برائی نال یاد نہ کرے۔ الہی جڑے ویلے ہمیشہ واسطے ساڈا منہ کفن دے وچ چھپ رہا ہوے، ہمیشہ واسطے قبر دے وچ ایسا دفن ہو، الہی ساڈے ذمہ کسی دا حق نہ ہو۔ الہی کسی نو ستا کے نہ مریے، کسی نو پریشان کر کے نہ مریے۔ الہ العالمین دین و دنیا کا معاملہ آسان فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔